الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم الی یوم الدین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علامت الشقاوت اربعۃ۔ شقاوت عام طور پر اردو میں اس کا ترجمہ بدبختی سے کیا جاتا ہے۔ شقی آدمی، شقی یہ اسلامیات کی 5ویں میں امیر المومنین کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں امیر المومنین کی شہادت کا ظاہر ہے، آخر میں شہادت کا ذکر ہے، تو وہ میں نے کہا یہ آخر میں یہ لکھیں کہ رسول خدا نے پیشگوئی کی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ امیر المومنین کا جو قاتل ہوگا وہ اشقى الآخرین ہوگا۔ اشقى الآخرین، آخرین میں جو سب سے شقی انسان ہوگا وہ اس کو لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی عبد الرحمن بن ملجم کو شقی یا اشقى الآخرین لکھنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ وہ تو وہ کہتے ہیں نا مجتہد تھا، وہ مجتہد تھا تو اس سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، لہذا اس کو کچھ نہیں چاہیے، یعنی اس کو شقی، امیر المومنین کے قاتل کو شقی لکھنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں تھے۔ علامت الشقاوت اربعۃ، ایک یہ 4 نہیں ہے، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن یہاں پر مین بدبختی یا شقاوت، یعنی میرے دماغ میں جو شقاوت کا ایک مفہوم ہے نا وہ بدبختی سے بڑھ کے ہے۔ شقی آدمی اس کے اندر بے رحمی بھی آتی ہے، اس کے اندر بے مروتی بھی آتی ہے، بہت سو جو ہے نا بری صفات کا وہ مجموعہ ہوتا ہے، لیکن ہم بدبخت آدمی کی یا بدبختی کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، اچھا اب یہ دیکھنا ہے ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے ان علامتوں میں سے کون سی علامت جو ہم میں پائی جاتی ہے، اگر متوجہ ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ نسیان الذنوب الماضیہ، جو گناہ ماضی میں سرزد ہوئے ہیں ان کو بھلا دیتا ہے، گزشتہ گناہوں کو بھلا دینا یہ بدبختی کی جو ہے نا وہ نشانی ہے۔ اچھا جی، جبکہ وہی عند اللہ محفوظہ، جبکہ یہ برائیاں جو بھی سرزد ہوئی ہیں کبیرہ صغیرہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور بندہ ان کو وہ بھلا دے اور ان گناہوں کا کفارہ یا یاد رہیں گے وہ گناہ، تو مختلف مواقع پہ وہ روایات میں ہے کہ گناہ جو سرزد ہوئے ہیں ان کا نام لے کے اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرو، لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو کہ بھئی یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، جو گناہ سرزد ہوئے ہیں گناہوں کا نام لے کے اللہ تعالیٰ سے ان سے جو ہے نا مغفرت کرو گے، یاد رکھیں گے تو مناسب موقع پر ان کا نام لے کے اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ بخشے گا۔ تو یہ پھر جو ہے نا وہ پرانے ہو جاتے ہیں، بندہ جیسا کہ کچھ بھی نہیں کیا جو ہے نا وہ اس نے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محفوظ ہیں۔ یہ ایک شقاوت کی نشانی۔ نمبر 2، ذکر الحسنات الماضیہ ولا یدری قبلت ام ردت۔ ایک جو ہے نا ہم کس کے یہاں جو ہے نا وہ بینر یا فلیکس بنا کے کہتے ہیں کہ وہ جو نیکیاں پہلے کی ہے نا ان کو ہر وقت یاد رکھنا، جبکہ پتہ نہیں ہے کہ وہ نیکی خدا کے بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ کسی بھی یعنی نیکی وہ واجب عبادت کی صورت میں ہو یا مستحب کی صورت میں ہو، اس کی قبول ہونے کی وہ شرائط ہیں، شرائط تھی، وہ نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آدمی جو ہے نا وہ ہر وقت ابھی دیکھیں ایک نیکی آپ نے کی ہے، عمرہ پہ گئے ہیں، 40 پہ گئے ہیں،
اگلے سال تک آپ یاد رکھیں کہ میں 40 پہ گیا ہوا تھا، یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کیسے بولوں اس سال میں نے حج کیا ہے، بھائی میں چاہوں بھی تو اس کو نہیں بھول سکوں گا۔ کل میں نے بارکو میں مجلس پڑھی ہے، اس سے پہلے گلشن آباد میں پڑھی ہے، وہ میں کیسے بھلاؤں گا ان کو؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو بیان کرنا مراد ہے، یعنی میرا ذہن یہ کہتا ہے، آپ بھی سوچیں گے کہ یاد رکھنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، خود بخود یاد رہتا ہے، بھلانا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو بار بار جو ہے نا وہ ذکر نہ کریں۔ وہ ایک بڑے اچھے خطیب ہیں آغا رفیعی، وہ رہبر شہید کی زندگی میں ان کے گھر میں مجالس پڑھتے تھے۔ کل انہوں نے کسی مناسبت سے کہا کہ جب وہ صدر مملکت تھے تو انہوں نے کوئی تنخواہ نہیں لی، سپریم لیڈر اس کے کچھ بھی نہیں، ان کا تمام تر گزارا نذورات سے ہوتا تھا۔ نذورات آپ نے جو ہے نا وہ بطور ہدیہ ان کو کچھ بھجوایا، انہوں نے کچھ بطور ہدیہ کچھ بھجوایا، اسی پر جو ہے نا ان کا گزارا ہوتا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، اس وقت جو ہے نا وہ ٹاپ کے خطیب ہیں اور بڑی تحقیق کے ساتھ جو ہے نا وہ مجالس پڑھتے ہیں، تو اب مجھے نہیں معلوم، کاش کی یہ یوٹیوب پر جو اس طرح کے مستند علماء کی تقریریں آتی ہیں ان کا جو ہے نا فوری ترجمہ کا کوئی سلسلہ کوئی شروع کر دے، بہت تحقیقی مجالس ہوتی ہیں۔ تو میں کسی کے ہاں مجلس پڑھنے گیا تو انہوں نے مجھے وہ ایک لفافہ دیا، کہا کہ آپ رہبر معظم کے پاس جاتے رہتے ہیں تو یہ ان کو جو ہے نا وہ دے دیں، یہ نیاز جو ہے نظر میرے طرف سے ان کو دے دیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیا اور وہ میرے ساتھ کافی فری تھے، تو میں نے کہا کہ مجلس انہوں نے کہا میں نے پڑھی ہے، نیاز آپ کو دی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ لفافہ مجھے واپس دے دیا، چلو یہ آپ رکھ لیں۔ کہا کہ نہیں، وہ ان کی خواہش ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ آپ رکھیں۔ اچھا دے کے اچھا وہ سنا رہے تھے کہ ایک آدمی تھا، اس نے نا اپنی بہن کو ایک فریج دیا تھا، فریج۔ اچھا وہ بعد میں فریج تھا ان کے ہاں، بھانجے بھی پیدا ہو گئے، اور جب بھی جاتا تھا کہتا تھا وہ جو فریج میں نے آپ کو دیا تھا اس میں سے کوئی ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ او یار جان چھوڑو ان کی، نا بس دے دیے تو ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے بھائی؟ نعرہ والی بات ابھی یہ چلا گیا۔ اچھا جی، بھئی صاحب کہتے بھئی پانی پلا دو، بیٹے پانی پلا دو، بہن بیٹی پانی پلا دو، وہ جو فریج میں نے دیا تھا اس میں سے پلاؤ۔ یہ شقاوت کی جو ہے نا وہ دلیل ہے۔ یا وہ گزشتہ نیکیوں کو جو ہے نا یاد رکھنا، بار بار خصوصاً دہرانا۔ اچھا وَنَظَرُهُ، اچھا یہ سارے کاموں سے بچنا مشکل ہے، ہاں۔ وَنَظَرُهُ إِلَّا مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فِي الدُّنْيَا، یہ دنیا کی جو سطح زندگی ہے نا، سطح زندگی، اس میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھنا، یہ بھی شقاوت کی جو ہے نا نشانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی کے پاس وہ کیا کہتے ہیں، مہران گاڑی ہے نا، مہران نام ہے نا، جس مہران گاڑی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو جو کوئی بڑی کوئی ٹیوٹا یا اس سے بھی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں BMW، جس کے پاس زیادہ قیمتی ہے، اس پر نظر رکھے کہ اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے، وہ بھئی یہ تجھے جو ہے نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، چلتی کا نام گاڑی جو ہے نا وہ اسی پر صبر کرو، اوپر کی طرف جو ہے نا وہ نہ دو، یہ شقاوت کی علامت ہے۔ نظرہ الی من فوقہ فی الدنیا، دنیا میں اور دنیا کی جو سطح زندگی ہے یا لیول، اس میں ہمیشہ اپنے سے اوپر، اپنے سے زیادہ امیر کو دیکھنا۔ وَإِلَّا مَنْ وَدُونَهُ فِي الدِّينِ، اور دینی معاملات میں، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا وہ اپنے سے جو دینی معاملات میں کمزور ہے اس کو جو ہے نا وہ دیکھنا۔ وہ مولانا شیر علی شاہ صاحب ہوتے تھے نا، وہ مولانا ساجد صاحب کے بڑے بھائی، ہزاروں اشعار ان کو یاد تھے، عربی ادب کے جو ہے نا وہ بہت ہی وہ ماہر تھے۔ وہ ایک قوم کا نام لیتے تھے، ذرا اچھا نہیں لگتا، کہا کہ یہ قوم جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھ کے وحی کا انتظار کرتی ہے۔ میں نے بہت بڑا جو ہے نا وہ میں نے وہ تلوار وہ مار دی ہے جی۔ دینی معاملات میں اپنے سے نیچوں کو دیکھنا، ٹھیک ہے نا، نیچے کو دیکھنا۔ مثلا 5 وقت کے نمازی ہیں تو جو ہے نا اگر آپ صرف 5 وقت کے نمازی ہیں
70 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھیں جو بلا ناغہ 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کو نہ دیکھیں جو بالکل نہیں پڑھتا۔ اچھا بھئی وہ بالکل نہیں پڑھتا، اللہ کا فضل ہے میں نے ایک دن بھی جو ہے نا کوئی 5 وقت نماز نہیں چھوڑی۔ اگر آپ صرف واجبات کے پابند ہیں تو تارک الصلاۃ کو مت دیکھو، اس کو دیکھو جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس کے مطابق 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ جی ہاں، اور سعادت کی بھی 4 نشانیاں ہیں، یعنی اس کے جو مقابلہ کی صفت ہے نا وہ سعادت کی ہے، اس کے مقابلے کی۔ وہ علامت السعادت اربعۃ، سعادت کی علامتیں بھی جو ہے نا وہ 4 ہیں۔ ذکر الذنوب الماضیہ، گزشتہ گناہوں کو یاد رکھنا، یاد رکھیں گے تو استغفار کریں گے نا۔ اسی طرح وہ نسیان الحسنات الماضیہ، یہ بہت یعنی میں تو کہہ سکتا ہوں روایت کا ترجمہ ہے جو اردو میں کہا جاتا ہے نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کر اور بھلا دے اس کو۔ یا یہ وَإِلَىٰ 2 وَنَظَرَ مَا فَوْقَهُ فِي الدِّينِ وَإِلَىٰ مَنْ دُونَهُ فِي الدُّنْيَا۔ جی ہاں، وہ نسیان الحسنات الماضیہ، گزشتہ گناہوں کو جو ہے نا نیکیوں کو بھلا دو، گناہوں کو یاد رکھو، نیکیوں کو بھلا دو۔ نظرہ الی من فوقہ فی الدین، دین کے معاملے میں اس آدمی کو دیکھو جو آپ سے آگے ہے، اور وَإِلَىٰ مَن دُونَهُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیاوی معاملات میں اگر آپ کے پاس جو ہے نا مہران گاڑی ہے تو اس کے پاس دیکھو بھائی، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے یا وہ بھی نہیں ہے سائیکل ہے یا بیچارہ پیدل چلنے پر مجبور ہے، ہاں اس کا بھی ایک بینر بننا چاہیے۔ واقعی بہت زبردست فرمان۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔